صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اور تتمہ میں اس وقت آپ احباب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ حسین تقریب خانقاہ محبوب آباد شریف کے اس صحن میں اس عزم کی تجدید ہے کہ ہم کل بھی سچے طریقے پر تھے، ہم آج بھی سچے طریقے پر ہیں۔ ہمیں اپنا طریقہ نہ نیا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ نیا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ کل بھی درست تھا، ہمارا طریقہ آج بھی درست ہے، اور ہمارا طریقہ آئندہ بھی درست رہے گا۔ خانقاہ محبوب آباد شریف کا پیغام وہی آفاقی پیغام ہے جو اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک دیا ہے، کہ نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں۔ ہم مصلے پر دیکھتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھتے ہیں، اور کندھوں پر مصطفیٰ کے دیکھتے ہیں تو حیدر کرار کو دیکھتے ہیں۔ امامت صدیق کی بے مثال ہے، اور شفقت و عنایت مصطفیٰ کی بے مثال ہے۔ نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے۔ لہٰذا آج کی اس بے مثال تقریب کا اختتام ان قراردادوں کے ساتھ ہوا چاہتا ہے جو آصف اشرف کے حوالے سے جو اس نے گستاخی کی ہے، اور اسے اس وقت پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ اس کی ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پیچھے نام نہاد اہل سنت کے علماء اور مشائخ کہلانے والے لوگ ہیں، اور پیر سید شعیب شاہنواز شاہ صاحب بخاری اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس میں بطور فریق شامل ہیں۔ ہم یہ آج خانقاہ محبوب آباد شریف میں اعلان کرنا چاہتے ہیں بلا خوف تردید، جنہیں قتل حسین میں یزید کا کردار نظر نہیں آتا، نہ وہ کل ہمارے تھے نہ وہ آج ہمارے ہیں۔ نہیں، آپ کا اگر یہ فیصلہ ہے اور آپ اس سے متفق ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں یزید کے حامی اور یزید کے طرفدار نہ کل سنی تھے نہ آج سنی ہیں، نہ ہم ان کے حامی ہیں نہ وہ ہمارے حامی ہیں۔ تم کل بھی یزیدی تھے، تم آج بھی یزیدی ہو۔ لہٰذا ہم حسینی قافلے کے وفادار اور غیور افراد ہیں۔ ہم سیدنا امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا امام حسین کی عظمت شان کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی موقع پر سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانے والے۔ ہم حضور کے ہر صحابی کے غلام ہیں۔ بولتے نہیں، حضور کے ہر صحابی کے غلام ہیں۔ اسماء الرجال میں اور رجال کی کتب میں جتنے طبقات صحابہ بیان ہوئے ہیں، ہم اوپر سے لے کے 12ویں درجے تک ہر صحابی کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بصیرت بنانے والے ہیں۔ لیکن صحابیت کے تقدس کے آڑ میں کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا تو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہم علی کی خلافت کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں مانتے۔
اور یہ نارزن غیور سنی جو حیدر حیدر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رافضی ہیں، یہ وہ حلالی خون ہے جن کے اجداد بھی علی کے ساتھ تھے، ان کی نسل بھی علی کے ساتھ ہے۔ آج یہ سٹیج پر جو بارات ہے، یہ بارات علی کے ٹکڑوں پر پلی ہے اور علی کے خون سے جوان ہوئی ہے۔ ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں، اور ایسے حیدری ہیں کہ ہمارے مسلح کا قبلہ درست کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور ہمارے دلوں کو کملی والے کی طرف کرنے والا حیدر کرار ہے۔ خانقاہ محبوب آباد شریف کوئی مجنونوں کی خانقاہ نہیں ہے، دیوانوں کی خانقاہ نہیں ہے، یہ محدثین کی خانقاہ۔ میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے، میرے تایا پیر سید عبدالقاضی شاہ محدث تھے، میرے دادا پیر سید محبوب علی شاہ حضرت غوث پاک کے مدرسہ غوثیہ میں 12 سال آپ نے درس حدیث دیا ہے۔ میرے پردادا محدث تھے، یکے بعد دیگرے 5 محدثوں کا حفیظ ہوں میں۔ حضرت پیر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حویلیاں والے پیر شیعہ ہیں۔ خدا کی عزت و جلال و توحید کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں کل شیعہ تھا، نہ آج شیعہ ہوں، نہ آئندہ شیعہ ہوں گا۔ میرے باپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قصیدے کی شرح لکھی۔ کوئی شیعہ قصیدے کی شرح لکھتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی منقبت میں کہا، زہے نصیبم کے زندہ دیدم امام اعظم ابو حنیفہ، نشست محمود ہم چو پدرم۔ میں نے امام اعظم کی قبر کی زیارت کی۔ میرے والد بغداد میں جب اعظمیہ میں گئے تو کہتے ہیں میں نے مراقبہ کر کے بطریق مکاشفہ دیکھا تو قبر میں امام اعظم کو اپنے باپ کی شکل میں نے دیکھا ہے۔ نشست محمود ہم چو پدرم، بھئی آدھے راستے کے تم حنفی ہو، میں تو نسلی حنفی ہوں، جدی پشتی حنفی ہوں میں۔ میرے تو خاندان میں کوئی شیعہ نہیں ہے، تم کیسے شیعہ ہونے کی بات کر رہے ہو؟ بھئی ہمارے خاندان کا پیر جماعت علی شاہ ہے۔ ذرا غور نہیں کیا؟ کون؟ جماعت علی، جماعت علی۔ نظر ایک آتا تھا مگر زور میں جماعت علی تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج بھی جماعت علی کو شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن شیعہ کہتے کہتے کہیں تمہارا اپنا سب کچھ بگڑ نہ جائے، اگر سنوارنا چاہتے ہو تو کل بھی برکت علی کے نام میں تھی، آج بھی برکت علی کے نام میں۔ اچھا یہ مناسب نہیں لگتا، یہ سوء اخلاق ہے کہ بندہ میزبان ہو اور وہ آمادہ محاضرہ ہو جائے اور گفتگو کرنے لگ جائے۔ میں نے 112 ملکوں کا سفر کیا ہے اور ہزاروں محاضرات کر چکا ہوں، اور کبھی کسی سے عناد ذاتی نہیں رکھا، کبھی کسی سے اپنی ذاتی کسی مخاصمت کی بنا پر کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے میرا دل نفرت سے پاک ہے۔ اور جس کی عزت کرتا ہوں دل سے عزت کرتا ہوں، نہ ڈر کر عزت کرتا ہوں نہ دب کر عزت کرتا ہوں۔ کاظمی سید ہوں، اور میرے پہلو میں بھی کاظمی سید زیادہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور محی الدین شاہ کیسے کٹھے ہو گئے، او بھئی ہم جدا کب تھے؟ یہ بھی امام موسیٰ کاظم کا شہزادہ، میں بھی انہی کے خاندان کا بچہ ہوں۔
تم نے جدا کر رکھا تھا، آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نہیں ہو۔ فاطمہ کے بچے کل بھی ایک تھے، اور بھائی آپس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہے؟ ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے، ہم لڑیں یا نہ لڑیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ میں شاہ صاحب کے گھر کا آدمی، شاہ صاحب میرے گھر کے آدمی، کو مجھ سے لڑے میں ان سے لڑوں، گھر کی بات ہے، تیرا کیا کام ہے بیچ میں تیسری جگہ؟ میں حضرت قبلہ برادر معظم پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ادام اللہ عزہ و شرفہ، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ فرمایا، بڑی قرابت داری کا حق چکایا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عرفان شاہ صاحب نہیں آئے، آج قبلہ حافظ الحدیث حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے آج بھی، اگرچہ میں اس وقت عمر میں چھوٹا تھا، جب حضور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے تھے، اور میں نے اپنے والد کریم کو، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی تھی کہ 1992 میں 120 برس کی عمر میں وصال ہوا، تو بڑے بڑے علماء کو بھی آپ بچہ فرماتے تھے، عمر میں اتنے بڑے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت صاحب کسی عالم کے لیے یا کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، سب کو میں نے بڑے بڑے اکابر اجلہ علماء کو دیکھا ان کے قدموں میں جھکتا ہوا، لیکن پہلی اپنی زندگی میں ایک شخصیت کو دیکھا، حضرت حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب جب یہاں تشریف لے آئے، حضرت صاحب کھڑے نہیں ہوئے، ممبر سے اتر گئے، ممبر سے اتر گئے، اور آپ نے فرمایا امام موسیٰ کاظم کا وہ بچہ آیا ہے جس پہ حدیث کا علم بھی ناز کرتا ہے۔ تو خانقاہ محبوب آباد شریف اور خانقاہ بھکی شریف میں بڑے دیرینہ خاندانہ ہمارے خاندانی طور پہ مراسم ہیں، اور بحمداللہ تعالی ہم بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں، بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں، اور مہمانوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں تمام اکابر ضیوف مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سرزمین ہزارہ پر آ کے اہل سنت کی شمع کو جلتے ہوئے محفوظ کیا۔ آپ نے یا رسول اللہ کے نعرے کو ایک نئی زندگی دی ہے، آپ نے یا علی کے نعرے کو ایک نیا منظر دیا ہے، اور یا غوث اعظم کے نعرے کو ایک نئی روح دی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ جئیں ہزاروں سال، اور ہر سال میں ہوں کروڑوں مہینے، اور ہر مہینے میں ہوں اربوں دن، اور ہر دن میں رب سلم کی صدائیں اور حضور کی نعتیں آپ کی زبان سے آمت الناس کو نصیب ہوں، اور ہدایت کی شمع جلتی رہے۔ میں سب بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کے لیے سپاسگزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ محبت کے یہ سلسلے آگے بڑھتے رہیں گے اور نور و ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں بصد احترام و عقیدت حضرت جان نشین امیر ملت پیر سید حافظ قاری منور حسین شاہ صاحب جماعتی، جو اپنے جد کریم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی تصویر ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور، آج میں جس طرح حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب آئے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ مرضی عنہ وہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت امیر ملت ایک ہفتہ آ کے حویلیاں رہے، وہ جس واقعے کا حضرت پیر صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت صاحب ایک ہفتہ یہاں رہے، تو حضرت امیر ملت کی بھی بڑی شفقت تھی، توجہ تھی۔ میں عرض کروں گا حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے علمی اور روحانی جانشین، جن کے ساتھ ہماری زبان بھی ہے، جن کے ساتھ ہمارا دل بھی ہے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ میرے لیے، تمام آنے والے مشائخ کے لیے، اور تمام مریدین سلسلہ عالیہ قادریہ محمدیہ کے لیے دعا فرمائیں، اور اس محفل کی قبولیت کے لیے دعا فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبہ سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک جو کچھ اس محفل پاک میں پیش کیے گئے اس تمام کا ثواب، جو لنگر شریف کا صبح سے سلسلہ جاری ہے اس کا ثواب، اور جو دیگر کلمات پیش کیے گئے ہیں اللہ پاک ان کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول فرما کے، جملہ انبیاء صحابہ صحابیات، جملہ لبد کرام امہات المومنین بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مقبول و منظور پا کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ مقبول و منظور پا کے. یا اللہ پاک جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء بالخصوص حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور حضرت قبلہ عالم کے خاندان کے جملہ افراد، اور بالخصوص حضرت محدث ہزاروی اور ان کے خاندان کے جملہ افراد تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور پا کے. جتنے بھی احباب حاضرین و سامعین موجود ہیں تمام کے موجودات میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے، یا اللہ پاک ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا. مولا کریم آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر جتنے بھی احباب دور و دراز سے، جتنے مشائخ تشریف لائے، جتنے علماء کرام آئے اور جتنے احباب ساتھی اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے سب کو قدم قدم پر برکتیں نصیب پانا، اجر کثیر عطا فرمانا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا. جن جن احباب نے پیر صاحب کو دعاؤں کی درخواستیں کی اور مجھے ٹیلی فون کیے، میسیجز کیے، دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمانا. پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں فیض میں برکت عطا فرمانا. پیر سید محی الدین شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں فیض میں برکت عطا فرمانا، اور ان کی صورت میں یا اللہ پاک اس آستانے کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا. دیگر جتنے بھی مشائخ تشریف لائے یا اللہ پاک ان کے آستانوں کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا. پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا. کشمیر، فلسطین، شام، برما، انڈیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا. اور جتنے بھی پیر صاحب کے مریدین، متعلقین، متوسلین اور جو احباب کل سے اور صبح سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں، مولا کریم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا پا کر ان کو بھی اجر کثیر برکت نصیب پانا. پیر صاحب کے صاحبزادگان کو یا اللہ پاک عمر خضری عطا فرمانا، اور یا اللہ پاک ان کو دین اور دنیا کے علوم سے بہرہ مند فرمانا. سہل فسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار نبی المختار، خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستدام آنے والے رسول، منو دستدام آنے والے رسول. ہمارے بھی بہت سارے احباب ساتھی پیر بھائی ایبٹ آباد سے، ہری پور سے اور دیگر جگہوں سے اس میں حاضر ہوئے. انہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اور بالخصوص محمد شہزاد جماعتی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا محمد. Truth TV.